خوش آمدید. اب ہم ٹریگنومیٹرک فنکشنز کی کچھ اور پرابلمس کریں گے تاکہ آپ اپنی مشق اور زیادہ بہتر طور پر کر سکیں اور ٹریگنومیٹرک فنکشنز کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں. تو یہ میں نے کیا اسکرین کلیئر اور اب ہم ایک پرابلم شروع کرتے ہیں. یہ میں کچھ ذرا مختلف قسم کی رائٹ اینگل ٹرائنگل بنا رہا ہوں. یہ اس کا 90 ڈگریز کا یعنی رائٹ اینگل ہے اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اینگل ہے اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ ہے 0.36 ریڈین اور ڈگریز کے فرق میں بعد میں بات کروں گا اگلی کسی ویڈیو میں. یہ بار 0.36 ریڈین ہے اور ریڈین کے لیے آپ کو اپنے کیلکولیٹر کو ریڈین موڈ پہ رکھنا ہوتا ہے. تو یہ جو سائڈ ہے یہ اوپر والی سائڈ اس کی لینتھ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اسکوائر روٹ آف 73 یونٹس کے برابر. اب وہ یونٹس کچھ بھی ہو سکتے ہیں, فٹ ہو سکتے ہیں, انچز ہو سکتے ہیں, ملی میٹر, سینٹی میٹر, کچھ بھی یونٹس ہو سکتے ہیں. یہ 73 یونٹس لمبائی والی ہے اور یہ جو دوسری سائڈ ہے یہ دوسری سائڈ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی لمبائی معلوم کروں. تو یہ وہ کون سا ایسا ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے جسے مجھے استعمال کرنا پڑے گا اس کی لمبائی معلوم کرنے کے لیے اس ان نون سائڈ کی. تو سب سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا کہ جس سائڈ کی لمبائی ہمیں دی گئی ہے وہ ہے کیا. تو اگر آپ غور کریں تو یہ جو سائڈ ہے یہ 90 ڈگریز کے اینگل کی اپوزٹ سائڈ ہے, یعنی کہ اسکوائر روٹ آف 73 والی جو سائڈ ہے یہ 90 ڈگریز کے اینگل کے اپوزٹ سائڈ ہے, یعنی کہ یہ ہائپوٹینیوس ہے. ہمیں جو چیز دی اور یہ جو اینگل ہے 0.36 ریڈین کا اس کے جو اپوزٹ سائڈ ہے ہم اس کو کیا کہیں گے, یہ اپوزٹ کہلائے گی. تو اب ہم ایک بار پھر اپنا مشہور نیومونک سو کا ٹوا لکھیں گے, سو کا ٹوا. اب اس میں اپوزٹ اور ہائپوٹینیوس ہمیں استعمال کرنے ہیں. تو کون سا ٹرک فنکشن ہے, کون سا ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوتے ہیں. تو سو کا ٹوا یاد رکھیے. تو اپوزٹ اوور ہائپوٹینیوس یہ فنکشن, یا یوں کہے کہ یہ سائن ہمیں چاہیے, سو کی ہمیں ضرورت ہے کہ سائن برابر ہوتا ہے, سائن برابر ہوگا کس سے, یہاں پر ہمارے پاس سائن کون سا اینگل ہے ہمارے پاس 0.36 ریڈین کا. یاد رکھیے ڈگری اور ریڈین میں فرق ہوتا ہے, یہاں پر ہم 0.36 لکھ رہے ہیں تو اس کا 0.36 ریڈین ہے. اور اس کی جو اپوزٹ سائڈ ہے یہ سائڈ ہے جس کو میں کہوں گا کہ یہ او نہیں لکھوں گا بلکہ اپوزٹ او پی پی لکھ دیتا ہوں. چلے میں پورا اپوزٹ ہی لکھ دوں گا اس کو, اپوزٹ اوور ہائپوٹینیوس. ہائپوٹینیوس کی لمبائی کتنی ہے, اسکوائر روٹ اوور 3. ہائپوٹینیوس کی جو لمبائی ہے اسکوائر روٹ آف 73, سوری اسکوائر روٹ آف 73. یہ او پی پی اپوزٹ یعنی کہ یہ مخالف سائڈ ہے. تو اپوزٹ کی لینتھ کیا ہوگی, میں دونوں سائڈ کو اسکوائر روٹ آف 73 سے ملٹیپلائی کر دوں گا تو یہ میرے پاس ہو جائے گا اسکوائر روٹ آف 73 ٹائمس سائن آف 0.36 ریڈین, 0.36 ریڈینس. اب ایک بار پھر کیونکہ سائن آف 0.36 جو ہے ریڈین, آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ رٹ کے آئیے, آپ کو یا تو ویلیو دی گئی ہوگی اس کی یا پھر آپ کو کیلکولیٹر کی اجازت ہوگی یا پھر ٹیبل دیا گیا ہوگا. تو اسکوائر روٹ آف 73 کو میں ملٹیپلائی کروں گا 0.736 کے سائن سے, تو کیلکولیٹر پہ جو میں نے ریڈین موڈ پہ کیا تو یہ ویلیو میرے پاس آئی ہے اس کی 0.3 انٹو اسکوائر روٹ آف 73 اوور 7 اسکوائر روٹ آف اوور 73. اور یاد رکھیے ڈیسیمل نمبرز میں ہوتی ہے لیکن میں نے جو ہے اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے تاکہ یہ آسانی ہو جائے. یہ جو ہے سائن 0.36 ریڈین کی نومیرک ویلیو ہے. اب آپ دیکھیے تو ہمارے پاس نیومیریٹر میں ایک اسکوائر روٹ آف 73 جو ملٹیپلائر ہے دوسرے اسکوائر روٹ آف 73 سے, یہ دونوں کے دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے تو 73 ہو جائے گا. ڈیوائڈڈ بائی 73 کا مطلب کیا ہوا, یہ سب کے سب کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اور آخر میں جو نمبر ہمارے پاس بچے گا وہ ہوگا 3. یعنی کہ اپوزٹ سائڈ جو ہے, اپوزٹ سائڈ کی جو لمبائی ہے وہ ہمارے پاس ہے 3. اب آپ اگر صرف پوچھا نہیں گیا لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ والی سائڈ جو ہے اس کی لمبائی کیا ہوگی. ہمارے پاس 3 بھی آ گیا, ہائپوٹینیوس بھی ہے, تو ہم کون سا ٹرک فنکشن استعمال کریں گے جس میں ہم فرض کر لیجیے اپوزٹ اور اس ایڈجسنٹ, کیونکہ اب یہ اینگل سے ایڈجسنٹ سائڈ کہلائے گی, ایڈجسنٹ سائڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایڈجسنٹ سائڈ کی لینتھ معلوم کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ ہم پائتھاگورین تھیورم استعمال کر سکتے ہیں, دوسرا یہ کہ ہم ریلیونٹ یا متعلقہ ٹریگنومیٹرک ریشو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو میں یہ سب چیزیں یہاں سے مٹا دیتا ہوں. یہ سارا کا سارا بورڈ جو ہے میں اس وقت خالی کر رہا ہوں تاکہ میں اس طریقے سے آ سکوں. یہ سو کا ٹوا کو بھی میں نے مٹا دیا
और जनाब अब एक तरीका जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम पाइथागोरियन थ्योरम यानी कि मसला फिसागोरस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर वाला जो तरीका होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ये साइड की लंबाई मालूम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम कोई सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों की दोनं आ रही हों, और उसको इस्तेमाल करते हुए हम ये नामालूम साइड जो कि एडजेसेंट साइड है एंगल की वो भी हम मालूम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सिलसिले में सो का टोआ अगर हम देखें तो हमारे पास टेंजेंट आता है, टेंजेंट में टोआ में ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो ये ऑपोजिट साइड 3 है, ऑपोजिट साइड 3 है और ए एडजेसेंट को मैंने ए कहा, अभी मुझे इसकी लेंथ नहीं मालूम। और टेंजेंट ऑफ 36 एक बार फिर या तो आपको टेबल दिया गया होगा, आप याद रखिए ये हाइपोटेन्यूज भी एडजेसेंट है और ये एडजेसेंट साइड भी एडजेसेंट है, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है वो अपोजिट है 90 डिग्रीज के एंगल के, लिहाजा वो किसी सूरत में हम उसको एडजेसेंट नहीं कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसी तरीके से कॉस की अगर मैं बात करूं, कॉस 0.36 इज इक्वल टू, मैं हाइपोटेन्यूज भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ए एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये का इस्तेमाल किया, सो का टू। चलिए मैंने आपकी सहूलत के लिए आपकी याददाश्त को जहन में रखते हुए एक बार फिर ये निमोनिक लिख दिया। तो यहां पर टेंजेंट इस्तेमाल किया है मैंने ये साइड मालूम करने की, जिसमें कि मैंने ऑपोजिट साइड इस्तेमाल की, और यहां पर मैंने हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल की, यानी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है मेरे काम के हैं जिनकी मदद से मैं इसकी वैल्यू मालूम कर सकता हूं। तो मैं चाहूंगा तो कोसाइन ले लूंगा, चाहूंगा तो मैं टेंजेंट ले लूंगा। तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 73 टाइम्स कॉस 0.36 रेडियन, और एक बार फिर आपको अपना कैलकुलेटर रेडियन मोड पर रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 73 कॉस कोसाइन 0.36 रेडियन की जो न्यूमेरिक वैल्यू है जो टेबल में दी गई है वो है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 73 ओवर 73। एक बार फिर 73 स्क्वायर रूट और 73 स्क्वायर रूट दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 73 हो जाएगा, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे नीचे वाले 73 से, और हमारे पास जो आखिर में बचेगा वो बचेगा सिर्फ 8। यानी ये जो कैंसिलेशन का जो अमल होगा ये किस तरीके से होगा, ये 73 ये 73 इस दोनों इस एक 73 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा हमारे पास 8। तो ए की जो लेंथ है लंबाई है वो 8 के बराबर है। हम टेंजेंट इस्तेमाल करते हुए भी बिल्कुल हमें यही मेजरमेंट मिलती। अलबत्ता अब मैं बात करूंगा पाइथागोरियन थ्योरम यानी कि मसला फिसागोरस के इस्तेमाल पर। हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हम वेरीफाई करना चाहें अगर तो दोनों साइड जो कि नॉन हाइपोटेन्यूज होती हैं, यानी कि यहां पर 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 73 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 8 8 64 और 3 3 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 73 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ 73 रह जाएगा। 64 और में और 9 जमा करेंगे तो ये 73 यानी 73 हमारे पास आ जाएगा। यानी पाइथागोरियन थ्योरम से भी हमारा जवाब सेटिस्फाई हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में चीजें किस तरीके से आपस में मिलती हैं, और खान अकेडमी के ट्रिग्नोमेट्री मॉड्यूल में हमने इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। बहरहाल अगली वीडियो में मिलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।